نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ حکم دیتے ہیں انصاف کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع فرماتے ہیں بے حیائی سے اور گناہ سے اور زیادتی سے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم فرمایا اور 3 کاموں سے منع فرمایا۔ پہلا حکم یہ فرمایا کہ انسان عدل و انصاف سے کام لے، ہر کام کے بارے میں انسان انصاف کرے، عدل سے کام نا انصافی نہ کرے۔ عدل و انصاف صرف جج نہیں کرتا بلکہ ہر آدمی بھی فیصلہ کرتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ گھر میں انسان فیصلہ کرتا ہے، اس میں عدل و انصاف سے کام لے۔ اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اس کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لے۔ دوسری بات فرمائی کہ اللہ حکم دیتا ہے احسان کا۔ احسان کا مطلب اچھائی کرنا ہے کہ انسان ہر کام اچھے طریقے سے کرے، نماز پڑھے اچھے طریقے سے، گفتگو کرے اچھے طریقے سے۔ اور احسان کا معنی نیکی کرنا بھی ہے کہ انسان دوسروں کے کام بغیر معاوضے کے مفت کر دیا کرے، اسے بھی احسان کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مجھے بڑا احسان ہے، اس نے بڑا احسان کیا مجھ پہ، تو مسلمان کو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات فرمائی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دینے کا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا چیز دینی ہے، جو اچھائی انسان کے پاس ہو، دولت ہو، رشتہ داروں کے پاس دولت نہ انسانوں کو دولت دے، اگر اپنے پاس علم ہو، رشتہ داروں کے پاس علم انسان کو علم دے، اچھا مشورہ اپنے پاس، ان کے پاس مشورہ، ان کو انسان مشورہ دے۔ تو اللہ کے کلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کے الفاظ بڑے جامع ہوتے ہیں۔ اللہ کسی خاص چیز کا نام لے دیتے کہ فلاں چیز دیں تو مسلمان سمجھتا ہے کہ شاید صرف وہی چیز دینی ہے، میں جو چیز انسان دے سکتا ہے وہ دے۔ اور 3 باتوں سے منع فرمایا۔ نمبر 1 فرمایا کہ عن الفحشاء، اللہ فحش سے منع کرتے ہیں۔ فحشاء کا مطلب بے حیائی ہے، بے حیائی والے کام، بے حیائی والی باتیں جو شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف کام ہوں، ان سے اللہ نے منع فرمایا۔ اور نمبر 2 والمنکر، ہر گناہ سے منع فرمایا کہ انسان گناہ نہ کرے۔ اور تیسری بات سے منع فرمایا والبغی، کہ انسان ظلم نہ کرے، زیادتی کسی پر نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو اور سمجھ جاؤ۔ یہ 6 چیزیں، ان میں سے ہماری آج کے گفتگو کا خاص موضوع فحشاء کے بارے میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے بنایا جاتا ہے، تو وہ شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اسلام شرم و حیا والا مذہب ہے۔ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں شرم و حیا کے تقاضوں کو پہچاننے اور ان کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہر دین کا ایک بنیادی اور معیاری اور بہت نمایاں خلق ہوتا ہے۔ جیسے عیسائیت کا خلق جو ہے وہ معافی درگزر ہے، اس میں اس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے کہ لوگ معاف کریں، درگزر کریں، معاف کریں، درگزر کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا جو سب سے نمایاں اس کی خوبی اور خلق ہے وہ حیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و70 شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ پھر فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ شرم و حیا اچھائی اور خیر ہی لاتی ہے، برائی نہیں لاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا مزاج یہ تھا کہ آپ کے مزاج میں شرم و حیا بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ذرا شرم و حیا تھی کہ آپ کسی سے اچھی طرح سر اٹھا کر آنکھ بھر کے نہیں دیکھا کرتے تھے۔ جیسے ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو آنکھ ملا کے بات کرتے ہیں، تو ایسے آپ بات نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کی نظریں نیچی ہوتی تھی، اتنی شرم و حیا تھی۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے جتنی کنواری لڑکی میں شرم و حیا ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ میں شرم و حیا تھی۔ آپ نے جب صحابہ کرام کے سامنے یہ شرم و حیا کے بارے میں احادیث بیان فرمائی تو صحابہ کرام سے پھر فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، کیا لوگوں اللہ سے شرم و حیا کرو جیسا شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو اللہ سے شرم و حیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں،
جو حیا کرنے کا حق ہے اس طرح شرم و حیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے سر کی اور سر کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں مختلف خیالات آتے ہیں، کچھ خیالات انسان لے کر آتا ہے، تو انسان کو ان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میرے ذہن میں اچھے خیالات آئیں، میں اچھے خیالات لے کر آؤں، برے خیالات لے کر نہ آؤں۔ اس لیے کہ انسان جتنے بھی کام کرتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، تو یہ جتنے بھی کام کرتا ہے اس کی بنیاد انسان کے خیالات پہ ہوتی ہے۔ جیسے انسان کے خیالات ہوتے ہیں ویسے انسان اعمال کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائے، گندے خیالات دل میں لے کر نہ آئے۔ غیر محرم کے بارے میں خیالات لانا، سوچتے رہنا، یہ بھی اسی طرح گناہ ہے جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے، شراب پینا، خنزیر کھانا گناہ ہے۔ اپنے ذہن میں کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کو نقصان پہنچانے کی تدابیر سوچنا، اسے نقصان کیسے پہنچاؤں، اسے بدنام کیسے کروں، شرمندہ کیسے کروں اسے میں، اس کا فلاں کام میں کیسے خراب کروں، یہ خیالات ہیں نا۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے سر کی بھی حفاظت کریں اور سر کے جو خیالات ہیں اس کے اندر ان کی بھی حفاظت کریں۔ یہ بھی شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہے ہوں، انسان کے خیالات کو، اور انسان یہ بری سازشیں کر رہا ہو، برے خیالات دل میں لا رہا ہو، یہ شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پیٹ کی حفاظت کرو اور جو کچھ پیٹ میں ہے اس کی بھی حفاظت کرو، یعنی انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں۔ خدا نخواستہ اگر حرام چیز انسان کھا رہا ہے، مکروہ چیز کھا رہا ہے، مشکوک چیز کھا رہا ہے، تو شرم و حیا تقاضوں کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور انسان ناجائز چیز کھا رہا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جس کے اندر کوئی تھوڑی بہت شرم و حیا بھی ہو تو لوگوں کے سامنے وہ شراب نہیں پیتا، پاؤڈر نہیں پیتا، نشہ کرتا ہے تو خدا نخواست چھپ کے کرتا ہے تاکہ مجھے لوگ نہ دیکھیں، مجھے برا نہ سمجھیں، اس میں تھوڑی شرم و حیا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اس سے بچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری ہر چیز ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، دل و دماغ بھی اللہ کے سامنے ہے، اسی طرح پیٹ میں جو چیز جا رہی ہے بھی اللہ کے سامنے ہے، تو انسان اس کے بارے میں فکر مند ہو کہ میں حرام چیز نہ کھاؤں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد جو چیزیں کام آنے والی ہیں تو ان کے بارے میں تم فکر کرو کہ وہ چیزیں تم نے تیار کی ہیں نہیں کی، وہ اچھے اعمال انسان کے کام آئیں گے، خاص طور پہ دین کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، انسان ان کو ادا کرے۔ پھر فرائض صرف نماز سے متعلق ہی نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق فرائض ہوتے ہیں۔ ایک انسان گھر میں رہتا ہے، وہاں اس کے فرائض ہیں، وہاں اس کے ذمہ واجبات ہیں، دینی واجبات بھی ہوتے ہیں، مثلاً بڑوں کا احترام کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا، اور اسی طرح اچھے کاموں میں تعاون کرنا، اچھے کاموں کی تلقین کرنا، برے کاموں سے منع کرنا، یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ان کی بھی انسان ان کا بھی خیال کرے، اور یہ شرم و حیا کے تقاضے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تقاضے بیان فرمائے۔ شرم و حیا کے تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی اپنا سطر والا حصہ کسی کے سامنے بغیر ضرورت کے نہ کھولے۔ مرد کا جو سطر ہوتا ہے وہ ناف سے گھٹنے تک ہوتا ہے، مجبوری مثلاً ڈاکٹر کو دکھانا ہے حصہ، اس حصے میں کوئی بیماری، کوئی مرض پیدا ہو گیا، پھر تو دکھانا ضروری ہے، ڈاکٹر کو دیکھنا بھی ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے یہ حصہ کھولنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ علی، نہ کسی زندہ کا گران دیکھنا، نہ کسی مردہ کی ران دیکھنا، اس لیے کہ ران منع شرعی لحاظ سے دیکھنا۔ اور حضرت اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کی ران کھلی ہوئی تھی، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ران سطر میں داخل ہے، تو آپ نے فرمایا جرت تمہیں معلوم نہیں کہ ران سطر میں داخل ہے، اسے چھپا لو، چنانچہ انہوں نے چھپا لیا۔ تو اس لیے پھر سطر کو چھپانا یہ مرد کے ذمہ بھی ضروری ہے، شرم و حیا کا تقاضا ہے، اور عورت کے ذمہ بھی ضروری ہے۔ ایک تو وہ چھپا کے رکھیں، نمبر 2 کپڑا ایسا استعمال کریں نہ اتنا باریک ہو، نہ اتنا ٹائٹ ہو گئی جسم کے جو چھپے ہوئے اعضاء ہیں ان کا حجم نظر نہ آئے، ان کی رنگت نظر نہ آئے، یہ بھی شرم و حیا کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اسی طرح شرم و حیا کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان غیر محرم عورت کی تصویر نہ دیکھے اور خود غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، یہ اس کے تقاضوں میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت فضل رضی اللہ عنہ حضرت عباس کے بیٹے تھے، تو یہ آپ کے پیچھے سواری بیٹھے تھے، تو سفر کے دوران ایک عورت آپ کے سامنے آئی، آپ کی سواری کے سامنے، اور اس نے اگر مسئلہ پوچھنا چاہا آپ سے، تو آپ نے فرمایا کہ بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ عورت بتانے لگی
تو آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فضل عورت کو دیکھ رہے تھے، تو ان کی توجہ نہ ہوئی اس طرف۔ ویسے بھی عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب کہ آدمی کس سے بات کر رہا ہو، دوسرا قریب کھڑا ہو، دونوں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فضل ان کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے ان کا سر مبارک پکڑا اور دوسری طرف پھیر دیا، اور آپ نے یہ بتایا کہ غیر محرم عورت کو دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام اس کی بھی تلقین کرتا ہے، اور کتنی پیاری تعلیم ہے یہ۔ جس شخص کی نظر محفوظ نہیں ہوتی اسے کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا، اسے اس کے دماغ میں سکون نہیں ہوگا، اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا، خواہ وہ کتنی عبادات کر لے، نوافل پڑھ لے، تہجد گزار بھی کیوں نہ ہو، اسے ان نیکیوں کا ثواب ملے گا، درود شریف پڑھے اس کا ثواب ملے گا، لیکن جس کی نظر محفوظ نہیں اسے سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی شرم حیا کے تقاضوں میں سے ہے کہ انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے، اور اپنے دل و دماغ میں کسی غیر محرم عورت کا جان بوجھے خیال بھی لے کر نہ آئے۔ اگر انسان جان بوجھے خیال لے کر آتا ہے تو وہ بھی شرعی لحاظ سے گناہ گار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، العینان تزنیانی، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان کا زنا یہ ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو دیکھیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ دو آپ کی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں، تو نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، تو دونوں عورتیں بیٹھی رہیں، یہ وہاں سے نہ اٹھیں۔ تو حضور نے فرمایا تم کیوں بیٹھی ہو اور کیوں نہیں اٹھ کے اندر گئی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں اور ہمیں تو نہیں دیکھ رہے۔ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ جیسے کسی مرد کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھنا منع ہے، اسی طرح غیر محرم عورت کے لیے کسی مرد کو دیکھنا بھی منع ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں اس کی بھی تلقین کرنی چاہیے، گھر میں خواتین پردہ کریں، اور خود بھی اس کی ہم کوشش کریں کہ کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھیں، شرعی لحاظ سے منع ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ مومن عورتوں سے فرما دیجئے اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دو حکم فرمائے، نظر نیچی رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ جس کی نظر نیچی ہوگی اس کی عزت محفوظ ہوگی، جس کی نظر نیچی نہیں ہوگی تو اس کی عزت ہی محفوظ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ بھی شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ انسان نہ غیر محرم عورت کو دیکھے نہ اس کی تصویر کو دیکھے۔ اسی طرح شرم و حیا کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان سے نامناسب فحش گندی باتیں نہ نکالے۔ نوجوانوں میں خاص طور پہ یہ کمزوری ہے کہ وہ ہنسی مذاق میں فحش باتیں کہہ دیتے ہیں، فحش مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سچ مچ میں نہیں کر رہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ انسان اگر حقیقت میں کوئی مذاق کی بات ناجائز کرے تو وہ لکھی جائے، اور حقیقت میں کرے، مذاق میں کرے نہ لکھی جائے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ انسان کی ہر چیز ہم لکھ کر محفوظ کر رہے ہیں، ہر چیز۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ انسان جتنے بھی اعمال دنیا میں کرتا ہے اچھے یا برے، وہ سارے کے سارے محفوظ ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن سب اعمال کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ تو اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت دن انسان سے فرمایا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آپ کا نام اعمال ہے اور آپ اس کے پڑھ کے خود ہی اپنا حساب کر لیں کہ زندگی آپ کیسے گزار کے آئے۔ انسان کو حیران ہو گیا کہ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس میں چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے ہنسی مذاق میں اگر غلط بات کی جائے یا فحش بات کی جائے، فحش کام کیا جائے، فحش مذاق کیا جائے، وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی قیامت دن حساب ہوگا۔ تو اس لیے نوجوانوں کو خاص طور پہ اس طرح متوجہ کرنا ضروری ہے کہ ہنسی مذاق میں فحش بات اور فحش کام نہ کریں۔ فحش کام اور فحش بات کرنے سے ایک تو گناہ ہوتا ہے، دوسرا فحش باتیں اور فحش کام کرنے سے دیکھنے والوں کی اس کی ترغیب ہوتی ہے کہ ایک آدمی خاموش طبع ہے جو فحش باتیں نہیں کرتا، فحش کام نہیں کرتا، لیکن وہ دوسرے دوستوں کو دیکھ دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ایسے ویسے رگن پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ النور میں بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، کہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں
کہ مسلمانوں میں فحش باتیں پھیل جائیں، وہ یہ پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اس لیے فحش باتیں پھیلانا یہ بھی صحیح نہیں۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کسی آدمی کا گندا واقعہ ہو، گندی بات ہو، آپ اسے نقل بھی نہ کریں۔ مثلاً ایک آدمی کسی کو گالی دے دی تو آپ یہ تو کہتے ہیں فلاں نے فلاں کو گالی دی تھی، ماں گالی دی تھی، بہن نے گالی دی تھی اور اچھا نہیں کیا، لیکن آپ گالی دے کے دکھائیں کہ اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ غلط ہے یہ۔ اسی طرح شریعت نے یہ فرمایا کہ کوئی آدمی کسی پہ زیادتی کرے، کسی نے آپ کو ناک تھپڑ مار دیا تو آپ کو قانونی لحاظ سے اجازت ہے کہ آپ تھپڑ مار سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں۔ کسی نے گالی دے دی آپ کو یا بہت غیر مہذب بات کہہ دی تو یہ اجازت نہیں کہ آپ اس کو ویسے بدلے میں گالی دیں، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ فحش بات ہے، فحش کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے۔ بہت سے دوست اکثر دوستوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو، اور بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے اور اس کو وہ عیب نہیں سمجھتے، تو دیکھیں وہ فحش پھیلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد بتا رہے ہیں انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ایسے مسلمانوں کو متوجہ کرنا ضروری ہے کہ یہ فحش باتیں اور فحش کام دین کی تعلیمات کے خلاف ہیں، خاص سے کسی دل آزاری نہ بھی ہو، جسے فحش بات کہی جا رہی ہے، خواہ دل نہ دکھے تب بھی شرعی لحاظ سے یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح یہ شرم و حیا کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی جب کس سے بات کرنا چاہے، خاص طور پہ کسی اپنے سے مرتبے کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے بڑے آدمی سے بات کرنا چاہے، اس کے لیے مناسب الفاظ استعمال کرے۔ اس کے لیے غیر مہذب الفاظ استعمال کرنا یہ بھی شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اسی طرح شرم و حیا کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ دریافت کرنا تھا، مسئلہ و شرم و حیا والا تھا، تو انہوں نے خود دریافت نہیں کیا، ایک صحابی سے عرض کیا کہ آپ جا کے حضور سے مسئلہ دریافت کریں کیونکہ میں حضور کا داماد ہوں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، تو آپ پوچھیں۔ تو ان صحابی نے حضور سے مسئلہ پوچھا اور مسئلہ پوچھ کر پھر حضرت علی کو بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی ملے اور عرض کہ امیر المومنین میں 2 سال سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن شرم و حیا کی وجہ سے پوچھ نہیں سکتا، آج مجھے مر الزہران نامی جگہ میں آپ سے سوال پوچھنے کی ہمت ہو رہی ہے، میں سوال کر لوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی بتائیں۔ دیکھیں صحابہ کرام میں کتنی شرم و حیا تھی کہ بڑے سے میں یہ بات کروں یا نہ کروں، میں سوال کروں یا نہ کروں، یہ بات پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ تو صحابہ کرام سب شرم و حیا والے تھے، لیکن ہر صحابی ایک پھول کی طرح تھے، جیسے ہر پھول کا رنگ اور خوشبو علیحدہ ہوتی ہے، تو اس طرح صحابہ کرام میں بھی خوشبوئیں اور رنگ علیحدہ علیحدہ تھے۔ کس صحابی میں کوئی چیز بہت ذرا پائی جاتی تھی، کسی میں دوسری چیز بہت ذرا پائی جاتی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر شجاعت اور بہادری بہت ذرا تھی، جنگیں بڑی لڑی انہوں نے۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے شرم و حیا بہت ذرا تھی۔ خطبہ ہم جو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، اس میں یہ آتا ہے کہ ارحم امتی بھی امتی ابوبکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل حضرت ابوبکر ہیں۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملے کے بارے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہیں۔ واصدقہم حیاء عثمان، اور سب سے زیادہ حیا میں سچے حضرت عثمان ہیں۔ واقضاہم علی، سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔ عثمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ شرم و حیا والے ہیں، تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا میں ان سے کیوں شرم و حیا نہ کروں جن سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ کا تہ بند پنڈلی سے اوپر اٹھا ہوا تھا، گھٹنے سے سطر شروع ہوتا ہے، پنڈلی کھل بھی جائے تو شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ تو ایک صحابی آئے، اجازت چاہیے، آپ نے اجازت دے دی، اسی طرح آپ لیٹے یا بیٹھے رہے، دوسرے آئے، آپ نے اجازت دے دی، تو پھر بتایا کہ یا رسول اللہ عثمان آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کہ ذرا ٹھہریں، ان کو ٹھہرا کے پھر آپ نے وہ تہ بند نیچے کیا پنڈلی سے نیچے، فرمایا کہ آپ بلا لو، اور پھر فرمایا کہ میں ان سے کیوں حیا نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرم و حیا والے تھے، صحابہ کرام بھی شرم و حیا والے تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شرم و حیا کے تقاضوں کو پہچانیں۔ شرم و حیا کے تقاضوں میں تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان مہذب الفاظ سے بڑوں سے بات کرے، میں نے عربی عرض کیا بڑوں سے مہذب الفاظ سے بات کرے۔ ہمارے اس کی بڑی کمی ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ
کسی چیز سے کچھ نواز دیں تو وہ ادب و احترام نہیں کرتا چھوٹے بڑے کا، کسی عہدے سے نواز دیں، دولت سے نواز دیں، بھائیوں میں ذرا خوشحال کر دیں، خاندان میں خوشحال کر دیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سب اصول و قوانین سے ماوراء ہیں۔ دیکھیں یہ بھی دینی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کتنے عظیم مرتبے والے تھے، لیکن وہ شرم و حیا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے کسی بڑے سے بات چیت کرتے ہوئے بھی اس کا خیال کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر گھر میں ایسا ہمارے ماحول ہوگا شرم و حیا کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کرنے کا، تو چھوٹے بھی ایسے ہی بنیں گے۔ خدا نخواستہ اگر آج ایک بیٹا اپنے باپ سے، یہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے شرم و حیا کے تقاضوں کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے بات کرتا ہے، سختی سے بات کرتا ہے، بے ادبی سے بات کرتا ہے، تو وہ چھوٹوں کو یہی سبق دے رہا ہے، اور چھوٹے اس سبق یہی حاصل کریں گے اور وہ اس سے اسی انداز سے پیش آئیں گے۔ اس لیے یہ بھی ہماری ضرورت ہے کہ ہم چھوٹوں کے سامنے بھی خاص طور پہ جو شرم و حیا کے تقاضے ہیں ان کو پیش نظر رکھیں، اور ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کام کریں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام میں شرم و حیا کا اور تقاضوں کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کس سے ناراض ہوتے تھے تو آپ کا انداز بڑا شرم و حیا والا ہوتا تھا، بس یہ انداز ہوتا تھا کہ آپ اس طرح منہ پھیر لیا کرتے تھے اس کی طرف سے۔ مثلا کوئی صحابی آئے اور آپ کسی وجہ سے ان سے ناراضگی ہے تو آپ بس منہ پھیر لیا کرتے تھے، کوئی سخت الفاظ نہیں فرماتے تھے میں تم سے ناراض ہوں، تم گھٹیا آدمی ہو، تم نے فلاں غلط کام کیوں کیا، بس چہرہ پھیر لیا کرتے تھے۔ وہ صحابی سمجھ جاتے تھے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی کو غلطی پر تنبیہ کریں اس وقت بھی شرم و حیا کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اس کو سخت الفاظ سے تنبیہ کرنا، سب کے سامنے سختی سے تنبیہ کرنا، جو کہ بہادری نہیں کمزوری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان کے پاس سے گزرے، وہاں ایک شخص بالکل برہنہ سب کے سامنے غسل کر رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں ہوگا، دین آہستہ آہستہ پھیلا ہے، تو پہلے فحاشی بے حیائی بہت زیادہ تھی اسلام سے پہلے، تو آپ کی نظر پڑی، آپ نے اس طرف سے نظر ہٹا لی۔ پھر آپ مسجد نبی میں تشریف لائے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ شرم و حیا والے ہیں، اور شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اور شرم و حیا کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان جب غسل کرے تو پردے میں اور تنہائی میں غسل کرے۔ یہ آپ نے اس وقت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے اس کو نشانہ نہیں بنایا کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا، یہ جو فلاں شخص بیٹھا ہے یہ دیکھیں یہ بالکل برہنہ غسل کر رہا تھا، یہ نہیں فرمایا، بس ایک عام بات فرما دی۔ تو جن سے وہ غلطی ہوئی تھی انہیں تنبیہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت فرمانے کا انداز یہ ہوتا تھا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں تو کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، جو بات میرے دل میں ہوتی ہے فوراً میں کہہ دیتا ہوں، میں چھپا کے رکھتا نہیں ہوں، نہ میں ڈرتا ہوں کسی سے۔ یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کے اندر ایک واقعی غلطی ہے اور کوئی شخص اسے منہ پہ اس کے سامنے کہتا ہے کہ جی آپ کے اندر یہ غلطی ہے، غلطی ٹھیک کر لیں، تو یہ طعنہ ہے، شرعی لحاظ سے یہ طعنہ ہے۔ کسی کمزوری یاد دلانا، اس کو شرمندہ کرنا اور شرعی لحاظ سے منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا، میں نے بتایا بھی کہ آپ نے اس کا نام نہیں لیا بلکہ عام الفاظ سے بیان فرما دیا۔ اور طعنے کے بارے میں فرمایا آپ نے لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان وذا الفاحش وذا البذی، جو سچا مومن ہوتا ہے نہ وہ طعنہ دیتا ہے، نہ وہ لعنت کرتا ہے کسی پہ، نہ فحش باتیں کہتا ہے، نہ بیہودہ باتیں کہتا ہے۔ اور صحیح طریقے اگر ایک تو یہ کہ اس میں غلطی ہے تو اس کا نام لیے بغیر بتا دیں کہ بھائی یہ کام ناجائز ہے، یہ کام جائز ہے، ایسے کرنا چاہیے۔ کسی کو اگر کہنا بھی ہو، اس کو اگر فرض کریں گھر میں کوئی ایسا شخص ہے، دوستوں میں ایسا شخص ہے جس سے ہم نے عام الفاظ سے کئی مرتبہ بات کہہ دی ہے لیکن اس کی توجہ اس گناہ کی طرف نہیں جا رہی، اسے لفظ میں کہنا پڑے، پھر کیا طریقہ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کسی حکمران میں کوئی غلطی دیکھے، کوتاہی دیکھے، تو حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ جو دیکھ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے، جیسے دو دوست چلتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، پھر اسے تنہائی میں لے جائے اور وہاں لے جا کر اسے کہے کہ دیکھیں یہ غلطی کوتاہی ہے، اس کی آپ اصلاح فرما لیں۔ اگر اس نے اس غلطی کو چھوڑ دیا تو اس کہنے والے کو دو ثواب ملیں گے، ایک تو دین کی بات پہنچانے کا ثواب، اس نے تبلیغ کی، دعوت دی ہے گناہ چھوڑنے کی، اور نمبر دو اس سے گناہ چھوڑنے کا ثواب ملے گا اس کو۔ پھر اگر اس نے اس گناہ کو غلطی کو نہیں چھوڑا تو کہنے والے کا حق ادا ہو گیا،
جو اس کی ذمہ داری سے نے پوری کر دی وہ. دیکھیے آپ نے کتنے پیارا طریقہ بتایا ہے. لوگوں کے سامنے بتانے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے کہے کہ فلاں شخص میں یہ خامی ہے، فلاں شخص میں یہ عیب ہے. سچا عیب اگر ہے تو اس کا نام غیبت ہے، شرعی لحاظ سے غیبت کرنا حرام ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، پردہ ڈالے گا، اللہ اس کے عیب چھپائیں گے. اور جو کسی مسلمان کے راز اور عیب ظاہر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے راز اور عیب ظاہر کریں گے. تو یہ شرم و حیا کے تقاضے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم خود دین پر عمل کریں اور اپنے ماحول معاشرے میں، اپنے گھر میں ان تقاضوں کو بیان کریں تاکہ یہ وجود میں آئیں، اور ان کا خیال نہ کرنے سے جو غلطیاں پیدا ہوتی ہیں وہ غلطیاں ختم ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں شرم و حیا نہ رہے جو چاہے کر لے. جب انسان میں شرم و حیا ہوتی ہے تو اپنے ہر کام میں احتیاط کرتا ہے. وہ بڑے سے بات کرنے میں، کوئی کام کرنے میں وہ احتیاط کرتا ہے. اور جب انسان کے اندر شرم و حیا نہ رہے، اس کے تقاضے اس کے سامنے نہ ہوں، پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ والد کو بھی گالی دے سکتا ہے، وہ گندی سے گندی بات بھی کہہ سکتا ہے، وہ فوش سے فوش گندے سے گندہ کام بھی کر سکتا ہے. اس لیے شرم و حیا کو عام کرنا اور اس سے متعلق جو دین کی تعلیمات میں درج کی ہیں ان کو بیان کرنا ضروری ہے. سب حضرات کوشش فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ. اے اللہ، جیسے آپ نے ہمیں یہاں بیٹھ کر دین کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین سے سچی محبت نصیب فرما، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دینی اسلامی اخلاق کو جان کر پہچان کر اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حاضرین کی پوری امت کی تمام مشکلات آسان فرما، تمام جائز حاجات اور ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما. اے اللہ ہمیں ذلت اور قلت سے محفوظ فرما. اے اللہ پوری امت کی تمام مشکلات آسان فرما، پوری امت کی تمام جائز حاجات اور ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما. اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے والدین کو، اساتذہ کرام کو اور پوری امت مسلمہ کو رزق حلال وسعت اور آسانی سے عطا فرما، حرام مال سے محفوظ فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.